خطے میں کشیدگی کو بڑھنے سے فوری روکا جائے، امریکی صدر کی نیتن یاہو کو تنبیہ۔ جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، یرغماریوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی طرف بڑھنے کا مطالبہ۔ بائیڈن نے واضح کیا کہ وہ مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت جنگ بندی معاہدے کے لیے موزوں اقدام نہیں تھا۔ اسرائیل دوبارہ کشیدگی کا باعث بنا تو حمایت نہیں کریں گے۔ یہ لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی۔ مرد مجاہد اسماعیل ہنیہ شہید کا سفر آخرت۔ بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑنے والے کو مٹی نے آغوش میں لے لیا۔ سربراہ حماس لاکھوں اشکبار آنکھوں کے ساتھ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ بیٹے نے پڑھائی۔ امیر قطر سمیت دنیا بھر سے مسلم رہنماؤں کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی شریک ہوئے۔ جسد خاکی گھر پہنچنے پر رقت آمیز مناظر۔ نماز جنازہ میں انسانوں کا سیلاب امڈ آیا۔ سوگواروں کی فلسطینی پرچم تھامے شرکت۔ فضا کلمہ شہادت اور نعرہ تکبیر سے معطر۔ میت کندھوں پر اٹھائے پرنم آنکھوں کے ساتھ شہید کو خراج عقیدت۔ جسد خاکی کو لحد میں اتارتے ہی فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ فلسطین کی صہیونی تسلط سے آزادی اور مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ شہادت نہیں موت ان کی نظر میں۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر پاکستان میں یوم سوگ۔ قومی اسمبلی میں اسرائیلی سفاکیت اور حماس سربراہ کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ فلسطینی عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ اسمبلی میں آزادی کے عظیم سپاہی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر ایاز صادق، بیرسٹر گوہر اور تمام جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ کراچی سے خیبر تک ہر آنکھ پرنم۔ شہر شہر غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ لاہور میں ادا کی جانے والی غائبانہ نماز جنازہ میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ڈسکہ، بہاول نگر، قصور، سرائے عالمگیر، شیخوپورہ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی غائبانہ نماز جنازہ کے اجتماعات۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت میں صہیونی ریاست ملوث ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب۔ کہا، تہران میں حماس سربراہ کا قتل سفاکیت کا بدترین واقعہ ہے۔ پاکستان اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ پورا عالم اسلام اس وقت اشکبار ہے۔ فلسطین مقتل گاہ بن چکا۔ 40,000 افراد شہید ہو چکے۔ اس قتل عام پر آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ان جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اسرائیلی سفاکیت کے خلاف حکومت اور اپوزیشن میں اتحاد۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف کا جذباتی خطاب۔ کہا، OIC اقوام متحدہ کہاں ہے؟ کہاں ہے عالمی عدالت انصاف؟ اسرائیل نے فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی۔ اسماعیل ہنیہ، ان کے خاندان اور فلسطینیوں کی قربانی عظیم ہے۔ غزہ میں جنگ بندی وقت کا تقاضا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر بولے، مسلم دنیا کو غزہ کے مظالم پر نوٹس دینا چاہیے۔ جب آپ اپنوں کو نہیں جوڑ سکتے تو اسرائیل کے خلاف بلاک نہیں بنا سکتے۔ دنیا یاد رکھے گی، اس دور میں سب سے زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئیں۔ JUI کے عبدالغفور حیدری کی جانب سے بھی اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کی داد رسی۔ حکومت کا فی خاندان 50 لاکھ روپے امدادی پیکج کا اعلان۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں، گرانٹ 1000 سے زائد ایسے لاپتہ افراد کے لواحقین کو دی جائے گی جو 5 سال سے زائد عرصے سے لاپتہ ہیں۔ یہ انسانی جان کا معاوضہ نہیں، ریاست کی جانب سے ریلیف ہے۔ حقیقی کیسز کے تعین کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی۔ دھرنے والے بجلی کے مسئلے پر سیاست کر رہے ہیں۔ پاور سیکٹر اور FBR سے کرپشن ختم نہ ہوئی تو ملک کی کشتی ڈوب سکتی ہے، وزیر اعظم کا خدشہ۔ حکومتی IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹس کا فارمولہ جلد طے کرنے کا اشارہ۔ بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین قرار دے دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں نواز حکومت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ بولے، تاریخ کے سستے ترین پاور پلانٹس نواز شریف کے دور میں لگے۔ ایک حکومت نے 10 سال خیبر پختونخوا میں کیا کیا؟ کتنی بجلی بنائی؟ کون سا ڈیم بنایا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر ملک کا حشر نشر کیا گیا۔ پھر ایک سائفر لہرا کر ہمارے تعلقات کو دھچکا پہنچایا گیا۔ تنخواہ دار طبقے کی مشکلات کا احساس ہے، اسی لیے 200 یونٹ والے صارفین کو 50 ارب روپے کا ریلیف دیا۔ صنعتوں کے لیے بھی بجلی سستی کی گئی۔ بجلی سستی، تنخواہ دار پر ٹیکس کم کرو۔ جماعت اسلامی کا دھرنا 9ویں روز میں داخل۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
IPPs के साथ मुआहदों में उन्हें नवाजा गया है। हुकूमत मुआहदों पर अवाम को धोखा दे रही है। वजीर आजम से कहता हूँ ये अच्छा मौका है कि अवाम को रिलीफ दें। हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो घाटे में रहेगी। आज फ़लस्तीनियों के हक़ में मरी रोड पर बड़ी रैली निकाली जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेब शाहीन की जमात इस्लामी के धरने में शिरकत। खिताब के बाद गिरफ्तारी के डर से मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल लिए। अवामी दबाव असर करने लगा। हुकूमत का माहाना 1 लाख तक तनख्वाह वालों को रिलीफ देने पर गौर। वजीर आजम ने विफाकी मुआशी टीम को टैक्स में तब्दीली का टास्क दे दिया। 2.5% टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म का ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर। बिजली बिलों की अदायगी में 10 रोज़ की तौसीए के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। तर्जुमा लेस्को ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें अभी तक वज़ीर आज़म का कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास 70% गैस की प्रोडक्शन सूबा सिंध से होती है। पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में थर के कोयले से आई। नूरियाबाद का पावर प्लांट 100 मेगावाट और ये तकरीबन 90% से ऊपर की एफिशिएंसी डिस्पैच में चलता है, इसलिए कि अगेन के इलेक्ट्रिक के मेरिट ऑर्डर में सबसे ऊपर नूरियाबाद का पावर प्लांट है। सिंध के कप्तान की सस्ती बिजली की ऑफर। मुराद अली शाह का कराची नुमाइश के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बिजली बहरान का हल सिंध के पास है। हमें गैस दी जाए, सस्ती बिजली फराहम करेंगे। सिंध पूरे पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। इस वक्त सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से पैदा की जा रही है। फी यूनिट लागत सिर्फ 15 रुपये है। आइन में लिखा है जिस सूबे से गैस निकलेगी पहले उसी को मिलेगी। गैस की कमी की वजह से सनतें LNG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी कंपनी बनाने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ और JUI में कुर्बतें मजीद बढ़ गई। मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात तय। पहला इजलास मंगल को होगा। ज़राए के मुताबिक दोनों कमेटियों की मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे। JUI सरबराह उम्रा की अदायगी के बाद इतवार को वतन वापस पहुंचेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने PTI के खिलाफ तमाम केसेस बोगस करार दे दिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 पुलिस एहलकारों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जिन्होंने भेस बदलकर साजिश सुनी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। बानी PTI ने इस्माइल हानिया की शहादत को इसराइली बर्बरियत करार दिया। बारूदी मवाद केस में रऊफ हसन 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTT के हवाले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम ECL में से निकालने का हुक्म। मुकामी अदालत ने अहमद वक़ास जंजुआ की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। 50,000 के मचलकों के एवज जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर। पाकिस्तान है तो हम सब, ये मुल्क है तो हम सब है। और जो आज इस चीज़ की कदर नहीं करते फिर वो मुल्क देख लें जहाँ पे अभी कुछ नहीं बचा। मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो मुहब्बत वतन ना हो, लेकिन शायद हमारी सोच गलत है कहीं कहीं पे, या कुछ जो हमारे समझाने वाले हैं, जो हमारे ऊपर लीडर आते हैं, उनकी सोच इस तरह की है कि वो नफरत की सियासत करें, सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की चीज़ें फेंके जिसकी वजह से भाई भाई से लड़े, झूठे प्रोपेगेंडाज हों, इदारों के खिलाफ मनफी मुहिमें चलें। पाकिस्तान को यूनिटी की ज़रूरत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सियासी जमातों को मशवरा। कहा तमाम पार्टियों को इख्तलाफात पसे पुष्ट डालकर ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ही मुल्क को मुश्किल वक्त से निकाल सकते हैं। किसी ना किसी को आगे आकर मुल्क से पोलराइजेशन का खात्मा करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया। हमें लोगों को जोड़ना होगा, पुरानी रंजिशें ख़त्म करके एक होना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शदीद हंगामा राई। हुकूमती रुकन मलिक लियाकत और PTI पार्लियामेंटेरियन के मेंबर इकबाल वजीर के माबैन तल्ख कलामी, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी।
لاہور میں پی ٹی آئی رہنما اور نجی اسپتال کا مالک دن دہاڑے قتل، ڈاکٹر شاہد صدیق پر نماز جمعہ کے بعد مسجد کے باہر گولیاں برسائی گئیں۔ نامعلوم کار سوار ملزم فائرنگ کے بعد فرار، مقتول کا بیٹا اور ڈرائیور محفوظ رہے۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، ڈی آئی جی آپریشن سے رپورٹ طلب۔ کراچی میں برستے بادل لوٹ آئے، مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش۔ نارتھ ناظم آباد، صدر، فیڈرل بی ایریا، گلشن اقبال، کلفٹن، ڈیفنس اور کرنگی میں ابر رحمت۔ کیماڑی میں سب سے زیادہ 21 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ پنجاب اور سندھ کے بعض علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے میں شدید بارشوں کا امکان۔ پنجاب اور سندھ کے شمال مشرقی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ ترک چیف آف سٹاف کی قیادت میں وفد کا کراچی کا دورہ، پاک بحریہ کے فیلڈ کمانڈر سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وفد کی مزار قائد پر بھی حاضری، بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ افغانستان کی ایک اور ہٹ دھرمی، پاکستان کی مال بردار گاڑیوں کے داخلے پر پابندی۔ پاکستان کا افغان کارگو گاڑیوں کی ڈرائیورز کے لیے ویزا اور ٹی اے ڈی اے کی شرط پر عمل درآمد۔ افغان حکام نے پاکستانی مال بردار گاڑیوں کی افغانستان میں انٹری روک دی۔